إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں انسان اور جانوروں کے جھوٹے کے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ انسان کا جھوٹا اولاً یا جانوروں کا جھوٹا کہتے کسے ہیں کہ برتن میں پانی پینے کے بعد جو بچ جائے اس کو جھوٹا کہتے ہیں. اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد جو سامنے کھانا بچ جائے اس کو جھوٹا کھانا کہتے ہیں. اگر پانی برتن میں ہو تھوڑا ہو، اگر دریا کنارہ ہے، ندی ہے، نہر جاری ہے، اس میں سے کوئی پانی پی رہا ہے تو اس کے پانی کو جھوٹا نہیں کہیں گے. تو یہ جھوٹے پانی کے احکامات کیا ہے، مسائل کیا ہے؟ تو انسان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے انسان پھر وہ پاک ہو یا جنوبی ہو، ایسا شخص ہو جس پر غسل واجب ہو، ایسے شخص کا جھوٹا ہو، یا کوئی عورت حائضہ ہے یا نفاس والی ہے، تو ان تمام کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. اگر کوئی، چاہے اس میں مسلمان کافر دونوں برابر ہے، مسلمان کا جھوٹا بھی پاک ہے اور کافر غیر مسلم کا جھوٹا بھی پاک ہے. اگر کسی انسان نے شراب پی ہے یا کوئی ناجائز حرام چیز کو اس نے کھایا ہے، پھر اس کے بعد اس نے پانی پیا، تو اب اس نے کوئی شراب پی یا کوئی اور حرام چیز کو کھایا جس کو کھانا حرام ہے، جس کو پینا حرام ہے، ایسی چیز پینے کے بعد یا کھانے کے بعد اب اس نے پانی پیا برتن سے، تو اب اس برتن میں جو بچ گیا جو جھوٹا وہ ناپاک کہلائے گا، کیونکہ اس کے منہ میں جو شراب لگی ہوئی ہے، دوسرا کوئی حرام غذا لگی ہوئی ہے، اس کے اجزاء اس پانی میں منتقل ہو گئے تو وہ اس کا جھوٹا ناپاک کہلائے گا. ورنہ عام حالت میں انسان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. اور جانوروں کے جھوٹوں کے بارے میں کہ تو جن جانوروں کا جھوٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا ایک جانور تو وہ ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ایک قسم کے جانور تو وہ ہے جن کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا ہے. اس میں الگ الگ قسم کے جانور ہیں. مثال کے طور پر گوشت ہے، یہ گھوڑے کا جھوٹا ہے، تو گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے. اب انسان سوچے کہ بھئی گھوڑے کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، پھر اس کا جھوٹا پاک کیوں ہے؟ تو اسی طریقے سے جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے تو ان کا جھوٹا بھی حلال ہوتا ہے. اب یہاں ایک سوال انسان کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا گوشت تو کھانا حرام ہے، پھر انسان کا جھوٹا کیوں پاک ہے؟ تو انسان کے گوشت کو جو کھانا جو حرام قرار دیا گیا، اس کے بدن میں کوئی ناپاکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اکرام کی وجہ، اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی عظمت کی بنا پر کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان کو بنایا، تو اس کی کرامت کی بنا پر، اس کی شرافت اور اس کی عظمت کی بنا پر اللہ نے انسان کے گوشت کو حرام قرار دیا. ورنہ فی نفسہ انسان کے جسم میں، اس کے گوشت میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے انسان کے گوشت کو حرام قرار دیا. اسی طریقے سے گھوڑے کا گوشت، تو گھوڑا یہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا، آلہ جنگ میں سے ہے یہ، اس لیے اس کے گوشت کے کھانے کو مکروہ قرار دیا، اور اس کا جھوٹا بھی منع فرمایا مکروہ ہے. اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کے گوشت کو منع فرمایا. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آج کل تو گھوڑے کا جنگ کا آلات میں سے نہیں رہا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا، آج تو وہ چیز، وہ سبب نہیں پایا جاتا ہے. تو علماء کرام، مفتیان کرام اس سوال کے بارے میں مفتیان کرام جواب دیتے ہیں کہ آج بھی گھوڑے کا استعمال
ملک کی حفاظت کے لیے اور ملک کی ریاست کے کاموں میں اتنا ہی دخیل ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں پر گاڑیاں نہیں جاتی، وہاں لشکر گھوڑوں کو لے کر ہی چلتے ہیں سرحدوں پر بہت سی جگہ۔ اور آج بھی جب ملک کا جو عظیم کوئی تہوار ہے، ملک کے آزادی کے دنوں کا ہوتا ہے، ہمارا ملک کوئی کسی اور ملک کا دن ہو، وہ ان دنوں میں گھوڑے ہی کے ذریعے یہ جو پولیس ہے، جو سرکاری جو عملہ ہے، گھوڑے کے ذریعے پریڈ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کے چالوں کو چلاتے ہیں۔ تو آج بھی وہ صحیح شامل ہے، دخیل ہے، اس لیے وہ سبب آج بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا گھوڑے کے گوشت کو اس لیے منع قرار دیا، ورنہ اس کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ گھوڑا کسی پانی میں منہ ڈال دے، وہ پانی نہ ناپاک ہوگا نہ نجیس ہوگا، بلکہ وہ اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان پرندوں کا جھوٹا اگر وہ بھی کسی پانی میں برتن میں منہ ڈال دے تو ان کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ یہاں مرغی کے مسئلے کو تفصیل سے تھوڑا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ مرغی کا جھوٹا، اگر مرغی باہر گھومنے والی ہے، باہر کھلی گھومنے پھرنے والی ہے، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کی وہ نجاست کھاتی ہے، گندگی چیزوں کو، گندی چیزوں میں وہ منہ ڈالتی ہے، اس کے چونچ میں نجاست نہ پکی ہے، تو بالاجماع بالاتفاق وہ جس پانی میں منہ ڈال دے گی تو مرغی کا جھوٹا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ بھئی مرغی لیکن وہ باہر گھومنے پھرنے والی ہے، تو لیکن وہ باہر گھومنے والی جو مرغی ہے تب اس کا جھوٹا مکروہ کہلائے گا۔ ہاں جو مرغی گھر میں ہے، گھر میں بند ہے یا پنجرے میں بند ہے، اس کو کھانا دیا جب گندے، جب گھر میں بند ہے، پنجرے میں بند ہے، تو ظاہر سی بات نجاست کو، گندی چیزوں کو وہ نہیں کھا رہی ہے، تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے گھریلو جو جانور ہے ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، جیسے بلی ہے، چوہا ہے، یہ جو گھریلو جانور ہے ان کا جھوٹا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر یہ بلی بھی اس صورت میں اگر اس نے چوہے کو کھایا یا کسی اور جانور کو کھایا اور اس کے منہ میں وہی ناپاکی گندگی لگی، اب وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ورنہ اگر اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا کہ بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے، گھریلو بلی اگر برتن میں منہ ڈال دے، چاہے پھر وہ پانی ہو یا دودھ ہو یا کسی اور کھانے پینے والی چیز ہو، تو وہ چیز مکروہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مالدار کے لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر مالدار شخص ہے تو اس کے لیے بہتر ہی کہ اس دودھ کو استعمال نہ کرے، اس چیز کو استعمال نہ کرے، بلکہ دوسری کو استعمال کرے، اس دودھ کو استعمال نہ کرے۔ اور پانی میں منہ ڈال دیا تو اس پانی کے ہوتے ہوئے دوسرے پانی کو استعمال کیا جائے گا۔ اس دوسرے پانی، اگر اس کے پانی کے ہوتے ہوئے دوسرا پانی بھی موجود ہے، پھر اس پانی کو استعمال کر رہے تو مکروہ کہلائے گا۔ تو بلی اور چوہا یہ گھریلو جانور ہے، اگر یہ پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے، اس پانی کو استعمال نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے گدھا ہے، کھچر ہے، ان کے جھوٹے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا جھوٹا یہ مشکوک ہے۔ مشکوک کا مطلب یہ اگر یہ پانی میں برتن میں منہ ڈال دے تو پھر اس صورت میں اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ جو دوسرا پانی ہے اس پانی سے وضو کیا جائے گا، غسل کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ دوسرا کوئی پانی ہی نہیں ہے تو اس صورت میں علماء کرام فرماتے پھر یہاں پر یہ وضو بھی کرے گا، اس پانی سے وہ تیمم بھی کرے گا، تاکہ وہ شک ہے نا اس کے پانی میں کہ طہارت ہوگی یا نہیں، پاکی حاصل ہوگی یا نہ ہوگی، شکوک ہے، شبہات ہے، تو اس لیے اس پانی کو استعمال کر لے، اس کے بعد تیمم بھی کر لے، کسی ایک پر اکتفا نہ کر لے، تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے طہارت پاکی حاصل ہو جائے گی۔ ایسے ہی مسئلہ ان جانوروں کا ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، درندے ہیں، ان کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہوگا۔ اسی طریقے سے کتا ہے، کتا کے کسی برتن میں منہ ڈالتے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس برتن کو، اس پانی کو بھی پھینکا جائے گا، برتن بھی ناپاک ہو گیا تو برتن کو بھی دھویا جائے گا۔ تو برتن کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ تو کتابوں میں الگ الگ تعداد اس میں لکھی ہے۔ دراصل کتے کے مسئلے کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کتے
کتا ان کی زندگی عربوں کے اندر بہت زیادہ شامل تھا. جیسے آج ہم انگریزوں میں دیکھتے ہیں کہ ہر گھروں میں وہ بھی ان کتا رکھتے ہیں. تو آج انگریز کا ماحول تو آج ہمارے یہاں بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں کے بھی غیر مسلم اکثر جو مالدار بنتے ہیں اپنے گھروں میں کتا رہتے، ان کو دیکھے نئے مسلمان جو مالدار ہے وہ بھی اپنے گھروں میں کتا پالنا شروع کر دیا، رکھتے ہیں اور اس کو لے کر نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور اس کو اپنا شان اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں کہ ہم گویا مالدار ہیں تو ہمارے گھروں میں، ہماری گاڑیوں میں ہمارے ساتھ کتا ہونا چاہیے. ایک اپنا اسٹیٹس بنا لیا ہے. تو اللہ نے ہمیں ایک اسلام طریقہ، ہمیں اسلام مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں غیروں کی محتاج نہیں ہے کہ ہم غیروں کے نقش قدم پر چلے. اللہ نے زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے بتلائے کہ غریبی ہے تو کیسے زندگی گزاری جائے. اللہ نے مال دیا ہے تو مالداری میں کیسے زندگی گزارنا ہے. صحت ہے تو صحت کے عالم میں کیسے رہنا ہے. بیماری ہے تو بیماری کے حالات میں کس طرح سے شب و روز کو گزارنا ہے. اللہ نے طاقت دی، جوانی دی، جوانی کو کس طرح سے صرف کرنا ہے. بڑھاپا ہے، کمزور ہے تو بڑھاپے میں کس طرح سے زندگی بسر ہوگی. ہمیں کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں. آج ہم نے اسلام کے احکامات کو ہم نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے اور ہم نے اسلام قرآن کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا کہ یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے، ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے. ہم زندگی گزارنے کے لیے، اپنی من چاہی زندگی گزارنے کے لیے آج ہم دوسروں کے مذہبوں کے طور و طریقوں کا ہم سہارا لے کر زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، تو ہماری زندگی اسلام کے موافق ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ کتا جو صحابہ عرب میں، صحابہ کے زمانے میں یہ بہت زیادہ عربوں میں شامل تھا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ یہ شامل ہے. اس لیے آپ نے حکم فرمایا جہاں کہیں کتے کو دیکھو تو کتے کو مارو. صحابہ کرام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام کچھ ایک ساتھ ایک ہی دن میں نازل نہیں ہو گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا. آہستہ آہستہ کر کے احکامات نازل ہوتے گئے. کیونکہ جو لوگ اسلام سے بہت دور ہے، جن کی زندگیاں کفر میں، شرک میں، گناہ کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، جن کے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں جو اپنی ہی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسی قوم کو قرآن کے قریب لانا، اللہ کے قریب لانا، گناہوں کو چھوڑانا ایک ہی وقت میں نہیں تھا. اللہ تدریج آہستہ آہستہ احکامات کو نازل کرتا گیا. شراب کے مسئلے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کی برائی کو بیان فرمایا اور ایک جگہ فرمایا کہ بھئی جو نشے میں ہو نماز کے قریب بھی نہ آئے. اب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ بری چیز ہے کہ ہم اس کے ہوتے ہوئے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. بہت سے لوگ برے ہو گئے. اللہ نے آہستہ آہستہ حکم فرمایا، پھر نازل فرما دی. جب دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں، برائی آتی جا رہی، پھر اللہ نے شراب کی حرمت کو نازل فرما دیا. تو ایسے ہی کتا بھی بہت زیادہ دخیل تھا. ہمارے نبی نے فرمایا کتے کو جہاں دیکھو مارو. تو صحابہ کرام کتے کو مارتے، اس کو بھگاتے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے درمیان نفرت آ رہی. پھر آپ نے فرمایا جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دو، 7 مرتبہ پانی سے، اور آخر میں مٹی سے مانجنا ہے. جب دیکھا کہ جب کتے پال رہے ہیں تو گھروں میں برتنوں میں منہ بھی ڈال رہے ہیں تو پھر ان کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا، پھر مٹی سے مانجنا پڑتا. بڑی تکلیف ہو رہی تھی. تو بہت سے لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، اپنے کتے کو دور کر دیا. پھر دیکھا اور دوری ہو گئی تو فرمایا ایک مرتبہ فرمایا کہ بھئی 3 مرتبہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے. یہ حدیث کے مراتب اس طرح سے ہوتے ہیں. بہت سے مسائل آپ کو حدیثوں میں اس طرح کی نظر آئے گی. ایک حدیث میں یہ کہا گیا، دوسری حدیث میں یہ کہا گیا. تو وقت کے بدلنے سے وہ الگ الگ موقع پر حدیث کہی جاتی ہے. تو یہ تو علماء کرام، محدثین، مفسرین جانتے ہیں کہ اس حدیث کا اس حدیث میں یہ کہا گیا، اس حدیث میں یہ کہا گیا. یہ دونوں تو ایک دوسرے تضاد میں، مخالف میں نہیں. یہ کس موقع پر کہا گیا، یہ کس موقع پر کہا، دونوں کے مواقع الگ ہے، دونوں کا وقت الگ ہے. ایسے ہی بہت سی حدیث میں آپ کو ایک بات ملے گی. حضرت شیخ نے بھی بہت سی جگہ اس روایت کو نقل فرمایا کہ کئی موقع پر صحابہ کرام ہمارے نبی کے مجلس میں آیا، فرمایا ای الاعمال افضل،
یا رسول اللہ اعمالوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بہت سے صحابہ کرام نے سوال کیا الگ الگ موقع پر. ہمارے نبی نے کسی کو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. کبھی کسی یہی سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، ہمارے نبی نے فرمایا بر الوالدین. کبھی ہمارے نبی سے پوچھے کہ ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. سوال تو ایک ہی ہے لیکن جواب الگ الگ ہے. جواب دینے والا ایک ہے، سوال کرنے والے الگ الگ ہے. سوال ایک ہی ہے لیکن ایک ہی جواب، الگ الگ جواب دیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا ای الاعمال افضل، ہمارے نبی نے دیکھا ابھی تو جہاد کی ضرورت ہے، جہاد کا عمل چل رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل جہاد کرنا ہے، ابھی جہاد شروع ہے، جسی میں لگ جاؤ. کبھی کسی نے پوچھا ای الاعمال افضل، ہمارے نبی نے دیکھا کہ نماز تو پڑھتا ہے، بڑا تہجد گزار ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، مجلس میں حاضر بھی رہتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک اس کا تھوڑا نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کبھی ہمارے نبی نے دیکھا کہ اس کی کچھ نمازیں بھی چھوڑی جاتی ہیں، کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے اور نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بھئی نماز کو وقت پر پڑھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. یہ حدیث کے بدلنے سے اس طرح کہ اس کے زمانے وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کتا کا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کتے کا وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھویا جائے گا. اسے اگر وہ تھوڑا سا، میں نے اس سے پہلے یہ بات حوض کے بارے میں بتائی تھی کہ حوض چھوٹا سا حوض ہے جو 10 بائی 10 سے کم کا حوض، اگر اس میں بھی کتا پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پانی قلیل ہے. تو مائع قلیل میں اگر کتا پانی منہ ڈال دے، کتا پانی میں منہ ڈال دے، وہ پانی پورا ناپاک ہو جائے گا، اس کو نکالا جائے گا، دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا، پھر دوسرا پانی کو ڈالا جائے گا. تو یہ مسئلہ تو ہوا جھوٹے کا مسئلہ. اور ایک مسئلہ علماء کرام اسی کے ماتحت میں بیان فرماتے ہیں کہ بھئی پسینے کا مسئلہ، کہ کن جانوروں کا پسینہ پاک ہے، کن جانوروں کا ناپاک ہے. تو جن جانوروں کا جھوٹا پاک ان جانوروں کا پسینہ پاک، جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ان کا پسینہ بھی ناپاک. کیونکہ یہ جو لعاب جو ہے، تھوک جو ہے، آدمی یا انسان یا جانور جب کسی پانی میں پیے گا تو اس پانی میں اس کا لعاب، اس کا تھوک، اس میں شامل ہو جائے گا. اور انسان ہو یا جانور، اس کا لعاب، اس کا تھوک گوشت سے بنتا ہے، اور اسی طریقے پسینہ اس کا تعلق بھی گوشت کے ساتھ ہے. تو جن جانوروں کا گوشت پاک ہے ان کا جھوٹا پاک اور ان کا پسینہ بھی پاک، اور جن جانوروں کا گوشت ناپاک ہے ان کا جھوٹا ناپاک، ان کا پسینہ بھی ناپاک، اور جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے تو ان کا پسینہ بھی مکروہ ہوگا. رہا گدھے کا مسئلہ، تو گدھے کا تو اس کے بارے میں وہی حکم ہے کہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے، مشکوک ہے، تو لہٰذا اس کا پسینہ بھی مکروہ ہے گا. اسے ایک مسئلہ رال کا مسئلہ ہے کہ آدمی سوتے وقت جب نیند میں اس کے منہ سے جو رال نکلتی ہے، بہت سو کو بہت زیادہ نکلتی ہیں. اب اگر وہ کپڑے پر لگ جائے، چادر پر لگ جائے، تکیے پر لگ جائے تو یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو منہ سے سوتے وقت جو منہ سے نکلنے والی رال یہ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں. علماء کرام فرماتا مرنے والے کی جو شخص مر گیا ہے اگر اس کے منہ سے اگر وہ رال وغیرہ نکل رہی تو وہ ناپاک ہوگی. اس کے علاوہ عام انسان سونے کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والی جو رال ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. اسے ایک مسئلہ بچے کا بھی ہے کہ بچے کا بھی مسئلہ وہی کہ اس کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اس کی قید جو ہے کہ بچہ کبھی دودھ پیتے یا کوئی چیز کھاتے اس نے قید کر دی، تو عام طور پر گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بچے کا جو قید ہے وہ ناپاک نہیں. جس طرح سے بڑے کی قید ناپاک ہے، بچے دودھ پیتے بچے کی قید بھی ناپاک ہے. اگر وہ قید کر رہا ہے کہ کپڑے پر لگ گئی یا چادر وغیرہ خراب ہو گئی تو اس کو صرف صاف کر دینے سے وہ چادر کپڑے پاک نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو اچھی طرح سے پاک کیا جائے گا. حتیٰ کہ بہت سے کے ذہنوں میں یہاں تک بھی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچے کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک وہ غذا کھانے والا نہ بن جائے تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا. اور بہت سے مرتبہ ایسا دیکھا بھی گیا کہ گھر کی عورتیں اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتی. ایک اب گھر میں پیشاب کر دیا، کسی کپڑے سے اسے پوچھ دیا اور بس اپنے کام میں لگ کے، وہ سمجھتی چھوٹا بچہ تو ہے بار بار پیشاب کر رہا ہے، کہاں پوتا ماریں گے، کیس کہاں وہ صاف کرتے پھریں گے.
نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا پیشاب، چھوٹا بچہ کا پیشاب، چاہے وہ غذا کھانے والا، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اگر وہ کپڑے پر کہیں پر لگتا تو اس کو پانی سے اچھی طرح صاف کرنا پڑے۔ اسی درمیان میں ایک مسئلہ کہ گھر کی عورتیں چھوٹے بچوں کو پیشاب کرانے میں، جب ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب تھوڑے بڑے ہو جاتے تو مائیں ان کو پیشاب کراتی ہے اپنے پیروں پر بٹھا کر، تو اس کا خیال نہیں رکھتی یہ قبلے کی طرف بچے کا منہ ہے یا نہیں۔ وہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہمارے لیے، جیسا ہم کرتے ہیں کہ گھر میں بیت الخلا اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب چھوٹے بچے کو بھی پیشاب کرانے کے لیے بیٹھے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کا چہرہ اور ہمارا چہرہ یا اس کا چہرہ قبلے کی طرف، اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ یہ بہت سارے مسائل تھے جو یہ جھوٹے کے تھے اور پسینے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا البلاغ۔